اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سیرت النبی میں کی دوسری کتاب جو ہے قدم بقدم عبداللہ فارانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کا دوسرا حصہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ جو تھا مکمل ہوا وہ مکی دور کے پورے حالات پر تھا، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے کتاب کا حصہ دوم یہ مدنی دور پر مشتمل ہے۔ چیپٹر نمبر 1 میں آج ہم 2 لیسنز کریں گے۔ پہلا لیسن ہے مدینہ منورہ میں آمد۔ 3 سوالات ہیں اس میں۔ پہلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں آمد کا واقعہ لکھیں۔ دوسرا ہے مدینہ آمد پر جو اشعار پڑھے وہ تحریر کریں، اور تیسرا سوال ہے مسجد قباء کی فضیلت تحریر کریں۔ تو چیپٹر ہے مدینہ منورہ میں لیسن جو ہے مدینہ منورہ میں آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن اٹھا لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے وہ دودھ حضرت ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت حضرت ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے، بیوی سے بولے، اے ام محبت، یہ یہاں دودھ کیسے رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری ہے وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیران ہوئے، پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ اس میں ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں، ان کی آواز میں نرمی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے نہ بہت لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسے تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب وہ خاموش ہوتے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق شخص تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں، ان کے دونوں آبرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے، وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبے تھے۔ حضرت ام محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں، اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کرتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام محبت اور حضرت ابو محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔
حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھویا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ اللہ اکبر۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی۔ ابو جہل سے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے۔ انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور حرا کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر وہاں واپس لوٹ جاتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے حرا کے مقام تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو وہ پھر مایوس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی حرا کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے مسلمان واپس دوڑے اور حرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی عمر بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن مودم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمر کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کا نام مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں اکثر تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر مسلمانوں کو ہوئی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر مطاعی۔ ترجمہ: 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابو بکر کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں،
اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے لگی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی آمد کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی جگہ چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستیوں کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے روز جمعے کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ دوسرا لیسن ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ 2 سوالات ہیں اس پہ۔ پہلا سوال ہے اونٹنی کا سفر تحریر کریں۔ دوسرا سوال ہے مسجد نبوی کی زمین کس کی تھی؟ جمعے کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم بن عوف میں ہوئی۔ اس میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ بنی سالم کی جس مسجد میں آپ نے جمعہ ادا کیا، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس سے پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ یہ تھا: پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدمی چھوارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جیسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب دگنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، اور سلام ہو اللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت میں جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں، یعنی جن کے محلے میں جمعے کی نماز ادا کی گئی تھی، اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے۔ یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی۔ یہاں دولت بھی ہے اور ہمارے پاس ہتھیار بھی، ہمارے پاس باغات بھی ہیں اور زندگی کی ضروریات کی سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے، ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو کہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ معمور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی: اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی بیاضا کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اسی طرح بنو سعادہ کے علاقے سے گزرے ان حضرات نے بھی یہ درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننہال تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے ننہال والے ہیں، اس لیے یہاں قیام فرمائیے۔ یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی معمور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے
اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے، ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب معاونین میں سے رہے۔ ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ اونٹنی بیٹھ گئی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے، ساتھ ہی فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسید بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے، چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کے بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لی اور خوشی سے سرشار ہو کر اس کو بجانے لگیں اور یہ گیت گانے لگیں۔ ترجمہ: ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے، فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ ہی اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرآن اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل رہی تھی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس طرح وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئیں، اس پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں سے ادا کی گئی۔ واہ، کیا قسمت پائی! ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر!
سبحان اللہ۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ مستدرک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم دیا، اب پتھر لگانا شروع کرتے۔ یہاں پہ دوسرا لیسن مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔